انتہائی افسوسناک خبر منظر عام پر آج دیکھنے کو آئی ہے کہ خانہ کعبہ پر کسی بدبخت شخص نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی ناکام کوشش کی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن صرف کیا اتنی سی بات کو لے کر اتنے بڑے حادثے کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ عرصہ قبل ایک انتہائی توہین امیز اور افسوسناک واقعہ مسجد الحرام میں پیش آیا تھا۔ ایک شخص جس کا تعلق فرانس سے تھا، عمر 26 سال، اس شخص نے رمضان کریم کے مقدس مہینے میں اتنی پاک مکرم جگہ پر خانہ کعبہ کے بالکل سامنے مسجد الحرام کی بالائی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح طور پر خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، اور اگر یہ حرام کام ایسی جگہ پر کیا جائے جس کو دو جہاں کے مالک نے اپنا گھر کہا ہے اور جس کی تعمیر 4000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے کی، اور اس وقت سے لے کر آج تک ایک لمحہ کے لیے بھی خانہ کعبے کا طواف نہیں رکا، جسے اللہ نے اپنا گھر کہا ہو، وہاں پاک مقدس جگہ پر ایسا حرام کرنے والے کا کیا حشر ہوگا؟ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ صدمہ کم نہیں ہوا تھا کہ آج یہ انتہائی افسوسناک خبر ہمارے سامنے آ گئی، جہاں ایک شخص نے اتنی جرأت کی کہ پیٹرول لے کر آگ لگانے کی کوشش کر دی۔ ہمیں موجودہ حالات کے تنازع پر اس بات پر غور و فکر کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن مجید، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اور بیت اللہ شریف، یہ تینوں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نہایت محبت، عقیدت، امن اور وحدت کا مرکز ہیں، اور یہ تینوں چیزیں دشمنان اسلام کے لیے ناقابل قبول۔ یہ کوئی اتفاق ہو نہیں سکتا کہ ایک عرصے میں ایک طرف ڈنمارک میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں ان کے گستاخانہ خاکے بنا کر گستاخی کی گئی، دوسری طرف فرانس کے صدر، وزیر اعظم اور 300 سے زائد دانشوروں نے قرآن مجید میں سے یہود کے اگینسٹ آیات نکالنے کا معاذ اللہ مطالبہ کر دیا، اور اب حرمین شریفین میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حکام کو سختی سے تحقیقات کر کے اصل جڑ تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ یہ شخص حرمین شریفین کی اتنی سیکیورٹی اور گارڈ فورسز کے باوجود کیسے نظروں سے بچ نکلا، کعبہ تک پہنچ گیا، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص کتنی دیر تک بوتل دکھاتا رہا اور پاس کوئی گارڈ موجود نہ تھا۔ بالآخر لوگوں نے اس شخص کو پکڑا اور گارڈز کے حوالے کر دیا۔ سعودی حکام کو اس بات کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ حرمین شریفین ہی امت مسلمہ کے لیے واحد محبت و عقیدت کا مرکز ہے، اس سے ہی اسلام کی خوبصورت تاریخ وابستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی پرسکون اور پرکیف مناظر کا مالک ان کا سہارا ہے۔ چاہے کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے کہ جب خانہ کعبہ پر کفار کی جانب سے اللہ کے رسول کی آمد سے قبل حملہ کیا گیا، تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے پروردگار، تو سب کی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھر کی بھی حفاظت کر۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے کفار کو منہ توڑ شکست عطا فرمائی۔ وہ آج بھی اپنے گھر کی خود حفاظت فرما سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری سعودی حکومت سے نہایت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اس واقعے کا سنگین نوٹس لیں اور اس کی تہ تک جا کر اصل مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔